السلام علیکم، میں آپ کی اردو کی استاد ہوں ماپرہ زیدی، اور میں آپ کو ہشتم جماعت کی اردو پڑھا رہی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے لاحقے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا سابقے جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھایا تھا اس کے بارے میں بتا دوں کہ سابقہ کیا ہے۔ وہ الفاظ جو الفاظ کے شروع میں کسی لفظ کے شروع میں استعمال کیے جاتے ہیں، نئے لفظ یا نئی تراکیب بنانے کے لیے، ان کو سابقہ کہتے ہیں۔ مثلاً ہم نے پڑھا تھا کہ بے ہنر، بے پرواہ، ہم کچھ بھی لفظ لے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ کتاب میں سے ہی ہوں۔ اور بے دین، تو ان میں آپ دیکھیے کہ بے جو ہے وہ سابقہ ہے، ہنر ہمارے پاس پہلے سے لفظ موجود تھا، پرواہ موجود تھا، دین موجود تھا۔ جب ہم نے اس سے پہلے بے لگایا تو یہ سابقہ بن گیا، تو اس کو سابقہ کہتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور یہاں میں آپ سے جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہوں گی، وہ یہ کہ یہ جو آپ کا گرامر کا یہ والا سوال ہے، گرامر کے اس حصے میں سے وہ کس طرح سے آتا ہے پیپر میں، کہ آپ کو یہ سوال دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی گرامر کا حصہ ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے مثلاً لاحقے کو ہی یا سابقے کو لے لیجئے، آپ کو سوال یہ دیا جائے گا کہ سابقے کی تعریف لکھیے اور ساتھ میں مثال دیجئے۔ تو یہ ہوتا ہے 2.5، یعنی 2.5 نمبر کا جو ہے یہ سوال ہوتا ہے۔ اس میں تعریف کے نمبر ہوتے ہیں 2 اور مثال کا نمبر آدھا ہوتا ہے، اور یہ چونکہ 2 تعریفیں آتی ہیں تو یہ کل ملا کے 5 نمبر کا سوال ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ سابقے کی تعریف لکھیے اور مثال دیجیے، اور لاحقے کی تعریف لکھیے اور مثال دیجیے، تو آپ جیسے میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے کہ لاحقے کی تعریف اور پھر اس کی مثال، تو لاحقے کی تعریف کے آپ کو یہاں پر 2 نمبر مل جائیں گے، اور یہ جو آپ نے اس کی مثالیں لکھی ہیں 1 یا 2، اس میں آپ کو یہاں پر 0.5 یہاں پر مل جائے گا۔ تو یہ کل ملا کر 2.5 ہو جائیں گے، یعنی 2.5 نمبر ہو جائیں گے، اور دونوں کے جب ملائیں گے تو یہ ہو جائیں گے 5 نمبر۔ 5 نمبر کا آپ کا یہ سوال جو ہے وہ آئے گا۔ آپ کو تعریفیں اچھے سے یاد کرنی ہیں، اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ تعریفوں کو بہت اچھی طرح یاد کر لیں۔ یہاں میں نے لکھ بھی دیا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ لاحقہ کیا ہوتا ہے۔ لاحق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ جڑ جانا، کوئی چیز پہلے سے موجود ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز آ کر لگ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں لاحق ہونا۔ مثلاً ہم سنتے ہیں کہ اس کو یہ بیماری لاحق ہو گئی، تو اب انسان تو پہلے سے موجود تھا، بیماری اس کو لاحق ہوئی ہے، اس کو لگی ہے، تو ہم بیماری کو جو ہے وہ لاحق ہونا کہتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ لگ جانا، اس کو لگنا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اس کی تعریف کیا ہے، نئے الفاظ یا تراکیب بنانے کے لیے الفاظ کے آخر میں، ہم نے سابقے میں پڑھا تھا شروع میں، یہاں پہ ہے الفاظ کے آخر میں جن الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے انہیں لاحقہ کہتے ہیں۔ مثلاً ہمارے پاس مثال جو کتاب میں بھی دی ہے وہ یہ ہے کہ ہنرمند، دانش مند، ضرورت مند۔ اب ہمارے پاس لفظ پہلے سے ہنر موجود ہے، اس کے آگے مند لگا دیا تو وہ ایک نیا لفظ بن گیا ہنر مند، یعنی ایسا شخص جو ہنر رکھتا ہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے دانش مند۔ دانش کہتے ہیں عقل کو، اور دانش مند سے مراد وہ شخص جو عقل رکھتا ہو۔ تو دانش ہمارے پاس لفظ پہلے سے موجود تھا، اس کے ساتھ اس کے آگے جو ہے وہ لفظ ہم نے مند لگا دیا تو وہ دانش مند ہو گیا۔ اس کے بعد ضرورت لفظ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، اس کے آگے ہم نے مند لگا دیا تو وہ ضرورت مند ہو گیا، جس کا مطلب ہے وہ شخص جو ضرورت رکھتا ہو۔ ان تینوں الفاظ میں مند جو ہے وہ لاحقہ ہے۔ آئیے کتاب میں جو آگے لاحقے ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا جو اس میں ہے الفاظ کی فہرست کے ساتھ لاحقہ آور آئے گا، تو پہلی آپشن ہے جی الف، اس میں 3 الفاظ ہیں، زور، خور اور حکمت۔ ان تینوں میں آور نہیں آ سکتا، زور آور، خور آور اور حکمت آور نہیں ہوتے۔ بے میں ہے دغا، شہرت، قد۔ دغا آور نہیں ہوتا، شہرت آور نہیں ہوتا، قد آور ہوتا ہے، لیکن تینوں کے ساتھ چونکہ آور نہیں استعمال ہو رہا اس لیے یہ غلط ہے۔ جیم کے ساتھ دیکھیے، جیم میں الفاظ ہیں نشہ، خواب اور قد۔ نشہ کے آگے اگر آور لگائیں تو نشہ آور لفظ موجود ہے اردو زبان میں۔ نشہ آور کا مطلب ہے ایسی چیز جس سے نشہ ہو جائے، جو نشہ آنے کا باعث بنے، نشے کا باعث بنے۔ اس کے بعد ہے خواب آور۔ خواب آور کا مطلب ہوتا ہے جس سے نیند آئے، تو یہ لفظ بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ہے قد آور، تو یہ لفظ بھی ٹھیک ہے، قد آور کا مطلب ہوتا ہے لمبے قد کا۔
لہٰذا یہ بھی ٹھیک ہے۔ دال جو ہے وہ ہے جہاں، اشک اور باریک، ان تینوں الفاظ کے بعد آور لفظ استعمال ہو ہی نہیں سکتا، اردو زبان میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے۔ نمبر 2 ہے الفاظ کی فہرست کے ساتھ لاحقہ پسند آئے گا۔ پہلی آپشن ہے الف، الف میں 3 الفاظ ہیں، ترقی، انصاف، کم۔ اب ترقی پسند تو ہوتا ہے، انصاف پسند بھی ہوتا ہے، کم پسند نہیں ہوتا، لہٰذا یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ بے کو دیکھیے، شہرت، قصہ، روح، شہرت پسند ہوتا ہے، قصہ پسند نہیں ہوتا، روح پسند نہیں ہوتا، لہٰذا یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ جیم جو ہے اس میں الفاظ کو ذرا اس پہ غور کیجئے، ترقی، دل اور قدامت۔ قدامت کہتے ہیں پرانا، قدیم سے ہے قدامت۔ ترقی پسند، ٹھیک ہے، ترقی پسند وہ شخص جو ترقی کو پسند کرتا ہو۔ دل پسند یعنی جو دل کو اچھا لگے، ٹھیک ہے۔ قدامت پسند وہ شخص جو پرانی چیزوں کو پسند کرتا ہو، پرانی روایات کو، رسم و رواج کو، یا کسی بھی پرانی چیز کو پسند کرتا ہو، اس کو قدامت پسند کہتے ہیں۔ اس کے بعد دال آپشن جو ہے اس میں 3 الفاظ ہیں، خدا، اسلام اور مشعل۔ اب ان تینوں الفاظ کے آخر میں پسند نہیں لگ سکتا، خدا پسند ہو سکتا ہے، اسلام پسند ہو سکتا ہے، مشعل پسند نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ غلط ہے۔ نمبر 3 دیکھیے، الفاظ کی فہرست کے ساتھ لاحقہ خانہ آئے گا۔ الف کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں بت، بت خانہ ہوتا ہے، غسل خانہ ہوتا ہے، لیکن روح خانہ نہیں ہوتا، لہٰذا یہ والی آپشن غلط ہے۔ بے کو دیکھیے، اس میں الفاظ ہیں کتب، غسل، پاگل۔ اب ان کے بعد، ان تینوں الفاظ کے بعد خانہ لگا کر دیکھیے، کیا یہ الفاظ آپ نے پہلے سے پڑھ رکھے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں؟ کتب خانہ یعنی لائبریری، ٹھیک ہے۔ غسل خانہ، ٹھیک ہے۔ پاگل خانہ، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ والی جو آپشن ہے یہ آپ کی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جیم میں دیکھیے، کم، باورچی اور چور، تو کم خانہ نہیں ہوتا، باورچی خانہ ہوتا ہے، لیکن چور خانہ بھی نہیں ہوتا اور کم خانہ بھی نہیں ہوتا، لہٰذا یہ غلط ہے۔ اس کے بعد دال آپشن جو ہے اس میں دیکھیے 3 الفاظ ہیں، شراب، شیر اور غریب۔ شراب خانہ ہوتا ہے، شیر خانہ نہیں ہوتا، غریب خانہ ہوتا ہے، ایک لفظ کے ساتھ خانہ استعمال نہیں ہوتا، لہٰذا یہ جو آپشن ہے یہ غلط ہے، تو آپ کی بے آپشن جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے الفاظ کی فہرست کے ساتھ لاحقہ دار آئے گا۔ پہلی جو آپشن ہے الف، اس میں 3 الفاظ ہیں، دل، وفا اور مال۔ اب ان کے آگے دار لگا کر دیکھیے، دلدار یعنی محبوب، جسے آپ پسند کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ وفادار لفظ موجود ہے ہمارے پاس، وفادار کا مطلب ہے وہ شخص جو وفا کرنے والا ہو۔ اس کے بعد تیسرا لفظ ہے مالدار، مالدار کا مطلب ہے جس کے پاس بہت دولت ہو، تو اس کو ہم مالدار کہتے ہیں، لہٰذا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگلی تینوں آپشنز جو ہیں وہ غلط ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ چوکی، بے میں چوکی، تو چوکی دار ہوتا ہے، خیردار نہیں ہوتا اور رشوت دار بھی نہیں ہوتا۔ جیم میں دیکھیے، تاج، سرمایہ اور ترقی، تاجدار ہوتا ہے، سرمایہ دار ہوتا ہے، لیکن ترقی دار نہیں ہوتا، لہٰذا یہ آپشن بھی غلط ہے۔ اس کے بعد دال ہے، زور اور خواب اور رقم، تو زوردار ہوتا ہے، خواب دار نہیں ہوتا، رقم دار نہیں ہوتا، لہٰذا یہ آپشن بھی غلط ہے۔ نمبر 5 کو دیکھ لیتے ہیں، الفاظ کی فہرست کے ساتھ لاحقہ بین آئے گا۔ اس کو بین نہ پڑھیے گا، بین ہے یہ لفظ، بین کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا۔ پہلی آپشن ہے باریک، شوخ، حیرت۔ باریک بین تو لفظ ہوتا ہے، شوخ بین نہیں ہوتا، حیرت بین بھی نہیں ہوتا، لہٰذا الف آپشن غلط ہے۔ بے آپشن جو ہے اس میں 3 جو الفاظ ہیں وہ ہیں کوتاہ، نکتہ اور خوشہ۔ کوتاہ بین ہوتا ہے، نکتہ بین نہیں ہوتا، خوشہ بین بھی نہیں ہوتا، لہٰذا یہ آپشن غلط ہے۔ جیم آپشن جو ہے آپ کی، اس کو ذرا دیکھیے، باریک، دور اور خرد۔ باریک بین، باریک سوچنے والا، یعنی وہ شخص جو فکر کرنے والا ہو، جو باریک بین ہو، اس کو کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ بین جو ہے لفظ وہ استعمال ہو سکتا ہے۔ دور کے ساتھ بین استعمال ہوتا ہے۔ دوربین ایک آلہ ہے جس سے ہم بہت دور تک دیکھ سکتے ہیں، اور وہ چیزیں جو انسانی آنکھ سے آسانی سے نظر نہ آ رہی ہوں ان کو ہم دوربین سے دیکھ لیتے ہیں۔ خوردبین، خوردبین بھی ایک آلہ ہے جس سے ہم مختلف طرح کے جراثیم اور ان کا معائنہ کرتے ہیں، وہ چیزیں جو انسانی آنکھ سے نظر آ ہی نہیں سکتی ان کو دیکھنے کے لیے خوردبین استعمال ہوتی ہے، لہٰذا یہ ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ کی جیم آپشن ہے یہ صحیح ہے۔
دال جو ہے آپشن اس کو دیکھ لیجیے، اس میں بھی 3 الفاظ ہیں، زور، سینما اور عبرت۔ اس میں زوردار تو ہوتا ہے، سینما دار نہیں ہوتا، عبرت دار بھی نہیں ہوتا، لہٰذا یہ بھی غلط ہے۔ نمبر 6 کو دیکھیے، الفاظ کی فہرست کے ساتھ لاحقہ زدہ آئے گا۔ زدہ کی پہلی جو فہرست ہے وہ ہے الف فہرست میں ہے مصیبت، آفت اور سیلاب۔ زدہ کا مطلب ہے مارا ہوا، تو مصیبت کے ساتھ زدہ استعمال ہوتا ہے، مصیبت زدہ کا مطلب ہوتا ہے مصیبت کا مارا۔ آفت زدہ کا مطلب ہوتا ہے آفت کا مارا، وہ شخص جس پہ کوئی آفت آئی ہوئی ہو، یا ہم کسی علاقے کو بھی آفت زدہ علاقہ کہتے ہیں، یا جہاں خدا نہ خواستہ سیلاب یا زلزلہ یا کوئی قدرتی آفت آئے اور وہ بہت بری طرح سے اس جگہ کو تہس نہس کر جائے، تو اس جگہ کو بھی ہم آفت زدہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے سیلاب۔ سیلاب زدہ لفظ ہے، وہ ہوتا ہے جس علاقے میں سیلاب آتا ہے اس کو ہم سیلاب زدہ کہتے ہیں، لہٰذا آپ کی جو پہلی ہی آپشن ہے الف آپشن وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بے کو دیکھ لیجئے، قحط، رحم، گل۔ اب قحط زدہ تو ہوتا ہے، رحم زدہ نہیں ہوتا، گل زدہ بھی نہیں ہوتا، لہٰذا یہ غلط ہے۔ اس کے بعد جیم آپشن ہے غم، خوب اور دور۔ غم زدہ ہوتا ہے، خوب زدہ نہیں ہوتا، دور زدہ نہیں ہوتا، لہٰذا یہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد دال آپشن ہے بہانہ، مصیبت اور آرام۔ بہانہ زدہ نہیں ہوتا، مصیبت زدہ ہوتا ہے، آرام زدہ نہیں ہوتا، لہٰذا یہ آپشن بھی غلط ہے۔ آپ کی جو صحیح ٹھیک جو آپشن ہے وہ ہے الف۔ تو نمبر 7 کو دیکھیے، نمبر 7 میں ہے درست لاحقہ والی فہرست ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کون سی تینوں آپشنز ہیں جن کے بعد ایک ہی لفظ استعمال کیا ہو۔ یہ آپ کے لیے زیادہ آسان ہو گیا کہ آپ کو بنے بنائے الفاظ مل گئے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کون سے 3 الفاظ ہیں جن کے آخر میں ایک ہی لفظ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، ایک نیا جو لفظ ہے اس کو بنانے کے لیے، لہٰذا آپ اس کو جلدی سے ٹک کر دیں گے۔ اب پہلی ہی آپشن جو ہے وہ الف، اس میں ہے گناہ گار، روزگار اور خدمتگار، تو تینوں میں لفظ گار استعمال ہو رہا ہے، لہٰذا یہ ٹھیک آپشن ہے۔ بے میں ہے فنکار، بتکار اور سائنسکار، تو فنکار تو ہوتا ہے، بتکار نہیں ہوتا۔ اب صرف یہ نہ دیکھ لیجیے گا کہ کون سے 3 الفاظ ہیں جن کے آخر میں ایک جیسا لفظ، ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے، یہ دیکھ لیجیے گا وہ لفظ لغت میں موجود بھی ہے یا نہیں۔ فنکار موجود ہے، بتکار نہیں ہوتا، سائنسکار بھی نہیں ہوتا، لہٰذا یہ آپشن غلط ہے۔ اس کے بعد ہے جیم آپشن با اصول، باوقار اور باکار۔ اس میں تینوں میں چونکہ یہ تینوں الفاظ جو ہیں باوقار بھی ہوتا ہے، با اصول بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں تو لاحقہ پڑھنا ہے، یعنی پہلے سے جو لفظ موجود ہے اس کے آگے جو لفظ استعمال ہو وہ تینوں میں یکساں ہو اور وہ بامعنی ہو، ہماری لغت میں موجود ہو، تو یہ والی آپشن بھی غلط ہے۔ اس کے بعد دال آپشن ہے بدصورت، بدظن، بد درد۔ بد درد تو کوئی لفظ ہوتا ہی نہیں ہے سرے سے، اگر یہ سابقے میں بھی ڈال دیا جائے تو یہ غلط ہے۔ بدصورت ہوتا ہے، بدظن ہوتا ہے، لیکن وہ سابقہ بن جائے گا، لاحقہ نہیں بنے گا، لہٰذا یہ آپشن بھی غلط ہے۔ نمبر 8 کو دیکھیے گا، الفاظ کی فہرست کے ساتھ لاحقہ زار آئے گا۔ الف کی فہرست جو ہے الفاظ کی، اس میں خوب، چمن اور ریگ۔ اب خوب زار نہیں ہوتا، چمن زار ہوتا ہے، ریگ زار ہوتا ہے، لیکن چونکہ پہلے لفظ میں زار نہیں لگ سکتا، لہٰذا یہ آپشن غلط ہو جائے گی۔ بے آپشن جو ہے اس میں 3 الفاظ کی جو فہرست ہے وہ ہے سبزہ، چمن اور لالا۔ اب سبزہ زار لفظ ہوتا ہے، سبزہ زار کا مطلب وہ جگہ جہاں پہ بہت زیادہ سبزہ ہو، چمن زار جہاں پہ بہت زیادہ پھول ہوں، لالا زار، لالا بھی پھول کو ہی کہتے ہیں، تو اس کا بھی تقریباً وہی مطلب بنتا ہے، اور یہ تینوں لفظ جو ہیں یہ لغت میں موجود ہیں، ہماری اردو زبان میں موجود ہیں، ہم لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، استعمال کرتے ہیں، لہٰذا یہ والی جو آپشن ہے بے آپشن یہ ٹھیک ہے، اس پہ درست کا نشان لگا لیجیے۔ جیم آپشن کو دیکھیے، گل، فن اور مصیبت۔ گل زار تو ہوتا ہے، فن زار نہیں ہوتا اور مصیبت زار بھی نہیں ہوتا۔ دال کو دیکھیے، دال آپشن جو ہے اس میں الفاظ کی فہرست ہے لالا، قدر اور نمک۔ اب لالا زار ہوتا ہے، پہلے ہم جو ٹھیک آپشن ہے اس پہ پڑھ چکے ہیں، قدر زار نہیں ہوتا، موجود ہی نہیں ہے کوئی لفظ، نمک زار نہیں ہوتا، لہٰذا یہ آپشن بھی غلط ہے، تو آپ کی جو بے آپشن ہے نمبر 8 میں بے آپشن بالکل ٹھیک ہے۔ نمبر 9 کو دیکھیے، الفاظ کی فہرست کے ساتھ لاحقہ مند آئے گا، یعنی ہمیں پھر یہ دیکھنا ہے کہ کون سے الفاظ ایسے ہیں جن کے آگے
مند جو ہے وہ لگے گا تو وہ ٹھیک لفظ ہوں گے۔ اب پہلی جو الفاظ کی فہرست ہے الف میں، وہ ہے عقل، رب اور غیر۔ عقل مند ہوتا ہے، رب مند نہیں ہوتا، غیر مند بھی نہیں ہوتا، لہٰذا یہ غلط ہے۔ بے میں دیکھیے خوش، فتح اور بد تین الفاظ ہیں۔ خوش مند نہیں ہوتا، فتح مند ہوتا ہے، بد مند نہیں ہوتا، لہٰذا یہ آپشن بھی غلط ہے۔ اس کے بعد دیکھیے نمبر جی، یہ جو جیم آپشن ہے آپ کی، اس میں تین الفاظ ہیں غیرت، دانش اور حاجت۔ غیرت مند بھی لفظ ہوتا ہے، غیرت مند غیرت والا، دانش مند جو عقل و دانش رکھتا ہو، حاجت مند یعنی جو ضرورت رکھتا ہو، حاجت ضرورت کو رکھتے ہیں تو حاجت مند لفظ ہمارے پاس اردو لغت میں موجود ہے، لہٰذا آپ کی جو جیم آپشن ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دال کو دیکھ لیجئے ذرا، سودا، قحط اور غم۔ تو سودا مند نہیں ہوتا، سود مند تو ہوتا ہے، سودا مند نہیں ہوتا، قحط مند بھی نہیں ہوتا اور عقل مند بھی نہیں ہوتا۔ عقل مند ہوتا ہے لیکن یہاں لفظ ہے غم، تو غم مند نہیں ہوتا، تو یہ والی آپشن بھی غلط ہے، لہٰذا آپ کی جو جیم آپشن ہے غیرت مند، دانش مند اور حاجت مند، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 10 جو ہے وہ ہے الفاظ کی فہرست کے ساتھ لاحقہ آور آئے گا۔ الف کے الفاظ کی فہرست ہے پروانہ، سوگ اور درد۔ اب پروانہ آور نہیں ہوتا، سوگ آور نہیں ہوتا، درد آور نہیں ہوتا۔ بے میں ہے پروانہ، مردانہ اور مستانہ۔ اب دیکھیے پروانہ وار یعنی پروانوں کی طرح یہ لفظ موجود ہے، مردانہ وار موجود ہے، مستانہ وار موجود ہے، لہٰذا یہ آپشن جو ہے آپ کی بے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس پہ درست کا نشان لگا لیجئے۔ اس کے بعد ہے جیم آپشن کو دیکھیے، اس کے الفاظ کی فہرست ہے گل، عقل، جماعت۔ اب گل دار نہیں ہوتا، عقل دار نہیں ہوتا، جماعت دار نہیں ہوتا، لہٰذا یہ بھی غلط ہے۔ دال دیکھیے گل، درد، سوگ۔ گل جیسے ہم نے پچھلی آپشن میں پڑھا، گلدار نہیں ہوتا، درددار نہیں ہوتا، سوگدار نہیں ہوتا، لہٰذا یہ بھی آپشن آپ کی غلط ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں 10 سابقے پڑھے تھے اور اس لیکچر میں ہم نے 10 لاحقے پڑھے ہیں، تو اس طرح آپ کے پاس 10 جو ہے وہ سابقے لاحقے آ گئے، اور دونوں کی جو تعریف ہے وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے، اس کو لکھ کر یاد کرنا ہے تاکہ آپ کے جو 2 نمبر ہیں وہ ضائع نہ ہوں، وہ پورے کے پورے آپ کو مل جائیں۔ اور اس کے بعد جب آپ ان کو یاد کریں گے تو اس پہ تو ایک سیدھا آپ صحیح کا نشان لگائیں گے اور آپ کو نمبر مل جائے گا۔ تو آپ کو یہاں سے نمبر بالکل نہیں کٹوانے، ہمیشہ جب یاد کریں کسی کام کو تو اس کو لکھ کر ضرور دیکھ لیں۔